السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے دو حقیقتیں بتانے والا ہوں، آپ بغور سماعت فرمائیے۔ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کو یہ باتیں آپ تک پہنچیں تاکہ آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں، اس لیے بغور سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں۔ حضرت منصور حلاج، ان کا یہ مشہور زمانہ نام ہے، حالانکہ ان کا نام ہے حسین بن منصور حلاج۔ یہ جو منصور کے نام سے یہ مشہور ہوئے، یہ ان کے والد کا نام ہے، اور حلاج اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے واقعے میں یہ ملتا ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ انہوں نے روئی جو گوندتے ہیں اس میں کام کر لیا تھا، تو لوگوں نے اسی نام سے ان کو بلانا شروع کر دیا، حلاج کے نام سے۔ تو منصور حلاج کے نام سے آپ مشہور ہوئے، حالانکہ آپ کا نام ہے حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے انا الحق، یعنی میں ہی حق ہوں یا میں ہی خدا ہوں۔ زیادہ تک یہی مطلب لیتے ہیں لوگ کہ میں ہی خدا ہوں۔ علماء بھی بیان کرتے ہیں اسٹیجوں سے، اور لوگوں میں یہی مشہور بھی ہے کہ وہ کہتے تھے انا الحق، یعنی میں ہی خدا ہوں۔ اور اس کی تعویل بھی لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر سے بولتا تھا، انا الحق یعنی میں ہی خدا ہوں۔ لوگوں نے تعویل دیکھیں کہاں سے کہاں تک کر دیا ہے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے، جاہلانہ تعویل ہے یہ۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے تھے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 400 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صدائیں سنائی دیتی تھی کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کروائے، تو اس لیے آپ یہ صدائیں لگاتے تھے ان کو، یعنی ہمیشہ یہ آواز آتی تھی، تو آپ یہ اس لیے کہتے تھے انا لا احق۔ کیا کہتے تھے؟ انا لا احق۔ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ میں ہی حقدار ہوں۔ جب ان کو سنائی دیتی تھی یہ صدا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قتل کروائے، تو کہتے تھے انا لا احق، یعنی اس کا سب سے زیادہ میں ہی حقدار ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں قول سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 400 پر۔ آپ فرماتے ہیں انا الحق نہیں کہتے تھے، یہ کفر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کفر ہے، اور اسی لیے لوگوں کو سنائی دیتی تھی انا الحق، وہ انا لا احق کہتے تھے، لوگ سنتے تھے انا الحق، اسی لیے اور یہ کفر ہے، تو اس لیے ان کو سزا دیا گیا۔ تو اسے ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ تعویل کرتے ہیں انا الحق کہتے تھے، یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، انا لا احق کہتے تھے، اس کا سب سے زیادہ میں ہی حقدار ہوں۔ کس بات کا؟ کہ جو صدائیں آتی تھی کہ کون ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جو قتل کروائے، تو اس لیے وہ کہتے تھے۔ جو لوگ تعویل کرتے ہیں انا الحق کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بولتا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دیکھیں عقلاً بھی یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میرا محبوب اپنی جانب سے کچھ کہتا ہی نہیں جب تک اسے وحی نہ کی جائے، یا جب تک ہماری طرف سے حکم نہ ہو، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا۔ تو سب سے زیادہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے ہوئے کہ انا الحق یعنی میں ہی خدا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ صحابہ، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، ائمہ صلحاء، کسی کے تعلیم میں ایسا نہیں ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچیں۔ لوگ اگر آپ کے سامنے تعویل پیش کریں تو ان سے حوالہ مانگیے کہ آپ نے یہ بات کہاں پڑھی ہے۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ آئیے دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، حالانکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو میں نے اپنے بچپن میں سنا ہے۔ علماء کی زبان سے تو نہیں سنا ہے، یہ بھی کہتا ہوں، عوام کی زبان سے سنا ہے۔ جیسے بچپن تھا، بڑے لوگ جو کلام کرتے تھے، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے تو وہاں سن لیتے، تو ہم نے یہ بچپن میں سنا تھا یہ بات۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بچپن میں ہم نے سنی تھی، اور آج جا کے جب ہم تحقیق کر رہے ہیں تو ان باتوں کی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے بھی سنی ہو سکتا ہے۔ کون سی بات؟ کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دیونی سے نکاح کیا، دیوزادی سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔
دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ میں نے کیا سنا تھا۔ اللہ کی قسم، کیا میں کہانی گڑھوں گا؟ نہیں گڑھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی چیزوں سے بچائے، میرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر میں کہانی گڑھوں۔ لیکن میں نے کیا سنا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں، بچپن میں جو میں نے سنا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے ایک جنگل سے، رات تھا، تو وہاں پر اس جنگل میں ایک دیوزادی رہتی تھی، یعنی ایک دیونی رہتی تھی۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگل سے جا رہے تھے، رات کا سفر تھا، تو وہ سامنے آ گئی اور لوگ ڈرتے تھے اس جگہ جانے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا سفر کر رہے تھے، جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دیوزادی نے کہا کہ تم میرے ساتھ نکاح کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، تو لڑائیاں ہوئی، دیکھیں میں بھول رہا ہوں، پھر لڑائیاں ہوئی، پھر کیا ہوا مجھے اور زیادہ نہیں یاد آ رہا ہے۔ پھر حضرت علی نے ان سے نکاح کیا، اور پھر نکاح کرنے کے بعد پھر اس دیوزادی سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، جن کو حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا، یا حنفیہ، جو بھی ایسے نام بتایا جاتا ہے ان کو کہا جاتا تھا، اور وہ ایک دیوزادی کے بیٹے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور وہ دیوزادی سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ میں نے سنا تھا، میں بھول رہا ہوں، بتا رہا ہوں نا، میں نے بچپن میں سنا تھا، صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن ایسے ہی کچھ واقعہ میں نے سنا تھا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آگے سے آپ آگاہ رہیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دیوزادی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ تو کیا ہوا اس کے بارے میں حضرت عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب فتاوی بحر العلوم میں فرماتے ہیں، جلد 5 صفحہ نمبر 173 پر سوال موجود ہے، اور 174 پر اس کا جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، جواب نمبر بھی 3 ہے۔ اس میں حضرت عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی بحر العلوم میں پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیوزادی سے نکاح کیا، ایسا نہیں ہے، آپ نے اس کا انکار کیا، اور یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے، آپ اس سے بچیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سچ اور حق بات بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔